زندگی نے بہت بڑا پلٹا مارا تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا جو آج زندگی میں فیس کر رہی تھی کہ وہ کرنا پڑے گا، لیکن امید کا دامن کبھی دل سے نہیں جانے دیا۔ دعا اور ثابت قدم رہنا خدا کو پسند ہے، سو میں نے یہی کوشش کی کہ میں خدا کا بتایا ہوا راستہ اختیار کروں۔ آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے شازیہ کو اپنی زندگی کا ایک بہت کٹھن فیصلہ لینا تھا۔ وہ ایک دوراہے پر کھڑی تھی، اس کا فیصلہ درست تھا یا غلط، وہ آج اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ شازیہ بہت دیر سے کچن میں کھڑی تھی کہ کب سمرین بھابی کوئی چولہا فارغ کرے اور وہ اپنے بیٹوں کا ناشتہ بنائے۔ بالآخر جب نعیم بھائی نے ناشتے کی آواز لگائی تو بھابی جلدی سے ٹرے میں ناشتہ سجا کر انہیں دینے چلی گئیں۔ شازیہ نے موقع غنیمت جان کر جلدی سے 2 انڈے فرائی کرنے کے لیے رکھے۔ اتنی ہی دیر میں بھابی واپس آ گئیں۔ ابھی سمرین کا ارادہ تھا کہ وہ بریڈ کے سلائس گرم کرے، لیکن بھابی تیزی سے اس جگہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لہٰذا میں 2 انڈے اور ٹھنڈے سلائس لیے جب بچوں کو ناشتہ کرانے آئی۔ زبیر نے تو جیسے تیسے ناشتہ کر لیا، لیکن کاشف ٹھنڈے سلائس بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ ناشتہ دیکھتے ہی منہ بنانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ اتنے میں بھائی بولے، شازیہ تم اب ان کی واپسی کی وین لگواؤ۔ صبح کام پر جاتے ہوئے تو میں انہیں اسکول چھوڑ دیتا ہوں، لیکن دوپہر کے ٹائم دکان سے لڑکے کو بھیجتا ہوں۔ انہیں گھر چھوڑ کر واپس جانے میں 2 گھنٹے لگاتا ہے، اچھا خاصا کاروبار کا نقصان ہے۔ بھائی کے بچوں کی وین آئی اور وہ آگے پیچھے اپنی ماں سے لنچ باکس لیتے سلام کرتے باہر نکلے۔ ایک دم سے بچوں کی آواز پر ماما اللہ حافظ۔ شازیہ اپنی گہری سوچوں سے جاگی۔ ٹھہرو، لنچ تو لیتے جاؤ، وہ کچن سے بولی۔ ارے نہیں، دیر ہو رہی ہے، نعیم گھنٹے سے ہارن بجا رہے ہیں، خواہ مخواہ غصے میں آ جائیں گے۔ تم نے ابھی تک لنچ ہی نہیں تیار کیا تھا۔ وہ جلدی سے فریج سے ایک سیب لے کر باہر نکلی۔ باہر گئی تو نعیم بھائی کی گاڑی گیٹ سے نکل چکی تھی۔ میرے خدا، دونوں بچے بھوکے چلے گئے۔ کاشف نے تو کچھ کھایا بھی نہیں، اور میں کتنی بے وقوف تھی، کچن میں کھڑی بچوں کا لنچ ہی تیار کر لیتی۔ بچے اب اسکول میں کیا کھائیں گے؟ وہ ہاتھ میں 2 سیب اور دل میں ڈھیر سارے ملال لیے اندر پلٹ آئی۔ اماں ابا کا ناشتہ بنانے کے لیے سمرین بھابی ابھی بھی کچن میں تھیں۔ شازیہ بے چین سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابھی صبح کے وقت اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اسے بچوں کی وین کا بندوبست کرنا ہے، تو دوپہر کو بچوں نے آ کر بھاری بھرکم فیس واؤچر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اماں، وہ فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ پرسوں ہے۔ اماں نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ نہ ہاں کی نہ کی، اور نہ ہی کسی قسم کا مشورہ دیا۔ اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہونے لگا۔ زندگی میں کبھی اس نے اتنی ذلت برداشت نہیں کی تھی جتنی وہ پچھلے 2 ماہ سے برداشت کر رہی تھی۔ ابا کو جب فیس کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، دیکھو کلثوم، صاف بات کہوں، میری پینشن تمہارے سامنے ہے، پہلی کی پہلی جو نکلوا کر لاتا ہوں ساری تمہارے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں۔ جو تھوڑا بہت اللہ نے یہ آخری عمر کا وظیفہ باندھ رکھا ہے وہ ام بوڑھا بوڑھی کی دوائیوں میں اڑ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اولاد سعادت مند ہے، جو کھانے پینے اوڑھنے کو فراہم کرتے ہیں، پر یہ جو غم پڑا ہے نا کلثوم، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ غم مجھے اندر سے کھانے لگا ہے۔ وہ ان دونوں سے پرے نیچے قالین پر بیٹھی زبیر اور کاشف کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ کان اماں اور ابا کی آوازوں پر تھے۔ ابا کی آواز میں آنسوؤں کی نمی شامل تھی۔ یہ سب ہمیشہ سے یوں نہ تھا، بلکہ شازیہ کی 6 ماہ سے بیوہ ہونے کے بعد سے بدلتا جا رہا تھا۔ رشتوں کی نئی آزمائشیں اس کی راتوں کو مزید سیاہ کیے جاتی تھیں۔ شازیہ نے کھاتے پیتے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد تاحیات سرکاری نوکری کرتے رہے، جس کے عوض آج تھوڑی بہت پینشن حاصل ہو رہی تھی۔ دونوں بڑے بھائی اچھا پڑھ گئے تو حالات مزید بہتر ہو گئے۔ بڑے عاقب بھائی لندن میں ڈاکٹر تھے، جبکہ نعیم بھائی کا اپنا میڈیکل سٹور تھا۔ تیسرے نمبر پہ شازیہ اور پھر آخر میں جویریہ۔ نعیم بھائی کی شادی میں ہی حارث کے گھر والوں نے اسے پسند کیا اور رشتہ مانگا۔ انہی دنوں چاچا نے بھی اپنے بیٹے واجد کے لیے اس کا رشتہ مانگا۔ ابا نے بیٹوں سے مشورہ کر کے شازیہ کی شادی حارث جبکہ جویریہ کی شادی واجد سے کر دی۔ جویریہ آج کل دبئی میں تھی۔ حارث کی محبت شازیہ کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی۔ حارث بہت محبت کرنے والا شوہر تھا، دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ حارث کے حالات کچھ اتنے اچھے نہ تھے، لیکن شازیہ کو ہر طرح کے حالات میں اچھا گزارا کرنا آتا تھا۔ وہ اپنے والد کا سینیٹری سٹور میں ہی کام کر رہا تھا اور اپنا گھر چلا رہا تھا۔ اوپر نیچے کے پورشن میں دونوں بھائی رہتے تھے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد والدین اس دنیا سے باری باری رخصت ہو گئے۔ ان کا پہلا بیٹا ہادی جب اس دنیا میں آیا تو حارث کا کاروبار بہتری کی طرف آ گیا۔ کاشف کے آنے پر پیسے کی ریل پھیل ہو گئی۔
شازیہ تو حارث کے ساتھ برے وقتوں میں بھی خوش تھی، اب تو حارث نے اسے مہارانی بنا رکھا تھا۔ لوگ اسے حسد اور رشک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس پر حارث کی طبیعت کچھ ایسی تھی کہ ہر کسی کو اپنی ترقی اور اپنے حالات کھول کھول کر بیان کرتا۔ بچوں کی اسکول جانے کی عمر آئی تو حارث نے سب سے بہترین اسکول میں ان کا داخلہ کروایا۔ جس کو پتہ چلا اس نے حیرت، حسد اور رشک کے ملے جلے تاثرات سے انہیں مبارکباد دی۔ اسے آج بھی یاد ہے جب وہ مٹھائی کا ڈبہ لیے اماں کی طرف آئی، انہیں بچوں کے اتنے اچھے اسکول میں داخلے کا بتایا تو اماں جہاں خوش تھی، بھابھی کے چہرے کے تاثرات کچھ بدل گئے تھے۔ خیر، حارث کی محبت اس کے لیے دنیا کی کسی بھی چیز سے بڑھ کر نہ تھی۔ انہوں نے زندگی کے بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن وہ سب خواب ہی رہ گئے۔ وہ ایک معمول کی صبح تھی جب وہ کام پر جانے کے لیے شازیہ کو اللہ حافظ کہنے آیا۔ کالے شلوار قمیض میں شادی کے شروع کے دنوں کی طرح حسین لگ رہا تھا۔ شازیہ کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھتی گئی۔ بیگم صاحبہ، حکم دیں تو آج کام پر نہیں جاتے؟ شازیہ ایک دم اپنی سوچوں سے چونکی اور حارث کی اسے یوں نوٹس کرنے پر تھوڑی شرما گئی۔ جائیں جائیں آفس جائیں، شام امی کی طرف بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ حارث کام کے لیے گیا ہی تھا کہ آدھے گھنٹے میں خون میں لت پت اس کی لاش گھر آ گئی۔ کسی لوڈر سے ہونے والا یہ حادثہ حارث کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ پھر کیا ہوا، بہت یاد کرنے پر بھی شازیہ کو نہیں یاد آتا تھا۔ جب کچھ ہوش سنبھالا تو عدت کے دن گزر چکے تھے۔ بھائی اور ابا اسے اپنے میکے لے جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ شازیہ اپنے پورشن میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ معاشرے میں ایک انچاہے بوجھ کی مانند ہے۔ اپنی چھت تلے سو کر بچوں کو 2 وقت کی روکھی سوکھی کھلا کر عزت کی زندگی گزار سکے گی، لیکن بڑوں کے فیصلے کے سامنے اسے ہار ماننا پڑی۔ آج جب ابا کے ساتھ اپنی جنت اور حارث کے ساتھ گزرے پل پیچھے چھوڑ کر آئی تو اماں اسے ملنے گیٹ پر آئی، جبکہ سمرین بھابھی کو تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کی آمد کا پتہ چلا۔ یہ کہہ کر اسے ملی کہ میں کچن میں مصروف تھی۔ شاید 3 لوگوں کا بوجھ بڑھنے سے کچن کی مصروفیت بڑھ گئی تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے جب وہ تحائف سے لدی حارث کے ساتھ اماں کے گھر آئی تھی تو بھابھی کا رویہ بہت محبت بھرا تھا۔ اسے بار بار رات اٹھنے کو بھی کہتی تھیں۔ آج انہیں بھابھی کا چہرہ اسے بہت بدلا سا لگا، جانے اس کے حالات بدلے تھے، سوچ بدلی تھی، یا واقعی سب کے رویے بدلتے جا رہے تھے۔ خیر، بچوں کی فیس کا معاملہ یوں حل ہوا کہ نئی بھائی نے کہا اس ماہ تو میں دے دوں گا، لیکن اگلے ماہ کے لیے آپ عاقب بھائی سے کہیں شازیہ کا پورا خرچہ باندھے، میں اکیلا اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ عاقب بھائی کو فون کرنے پر انہوں نے شازیہ کو صبر اور حوصلے کی تلقین کی۔ ایک بیوہ کے حقوق اور اس کے صبر کے ساتھ زندگی گزارنے پر جنت کے حصول کا بھی اسے یقین دلایا۔ ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ 2-3 ماہ تک جب ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو وہ ہر ماہ شازیہ کے بنا کہے اسے کچھ پیسے بھیج دیا کریں گے۔ وقت گزرتا گیا، سمرین بھابھی اور نئی بھائی کے رویے میں بہت عجیب سرد مہری آنے لگی۔ بچوں کو بھی بات بات پر ڈانٹ دیتے۔ کھانے پینے کے لیے اگر وہ فریج سے کچھ اٹھاتی تو بھابھی اسے بہت غصے کی نظر سے دیکھتی۔ بھابھی کا چہرہ اس قدر بے تاثر اور سرد ہوتا کہ شازیہ کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ ہو جاتی۔ اماں اسے اکثر کہتی کہ اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وہ امید سے ہے، کچن میں جایا کرو، اس کا ہاتھ بٹایا کرو۔ بھابھی کے پاس کچن میں آتی، ان کے چہرے کی طرف دیکھتی، کوئی بات کرتی تو وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ شروع میں وہ اسے بھابھی کا مزاج سمجھی، لیکن وقت کے ساتھ اسے اندازہ ہو گیا وہ اسے باہر بھیجنے کا اظہار کرتی تھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی اس کی طبیعت ایسی ہے، جب اس طبیعت سے نکلے گی خود ہی اچھی ہو جائے گی۔ اتنے لوگوں کا بوجھ بھی تو آن پڑا ہے۔ اماں اس کی آنکھوں میں چھپے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر اکثر ان کی وجہ کی وضاحت کر دیتی۔ FSC کے بعد ہی شازیہ کی شادی ہو گئی تھی، اسی لیے ابا سے جب بھی نوکری کی اجازت چاہی انہوں نے ان کی اتنی کم تعلیم پر کسی اچھی نوکری نہ ملنے کا اسے یقین دلایا، اور پھر یہ کہا کہ بیوگی کے کچھ عرصے بعد نوکری کے لیے نکلو گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ باپ بھائی چند دن بھی بیٹی کو بٹھا کر نہ کھلا سکے، بس تم اگلے ماہ سے بچوں کو کسی سستے اسکول میں داخل کراؤ، میں اپنی پینشن سے ان کی فیس بھر دوں گا۔ بیٹوں کا کیا ہے، انہوں نے ہمیں سر ڈھانپنے کی جگہ دے رکھی ہے، یہی ان کا احسان ہے۔ شازیہ اب رفتہ رفتہ سب کے سرد مہر رویے برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک سب کے رویے نے ایک پلٹا کھایا۔ آج کل نئی بھائی کام سے آتے تو بچوں کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے لے جاتے، واپسی پر بچے اپنے ہاتھ میں مختلف چیزوں کے لفافے تھامے ہوتے۔ بھابھی بھی اب بعض اوقات اس کے اور اماں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ شازیہ ابھی حیرت کے سمندر میں ڈوبی نہ تھی کہ تیسرے ہی دن اماں نے اس کی تمام حیرت پر یہ کہہ کر پانی پھیر دیا کہ اپنے جو زیورات تمہارے پاس پڑے ہیں اپنے بھائی کو دے دو،
وہ بیچ کر اپنے بزنس میں لگائیں گے۔ ظاہر ہے اب 3 بندوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ کچھ وقت جب کاروبار چل جائے گا تو تمہیں تمہارا زیور واپس کر دے گا۔ پہلے تو شازیہ نے سوچا کہ بھائی کو زیور دے دے، کیونکہ اس کے لیے ہرگز بھی زیور بھائی کی محبت سے بڑھ کر نہیں تھے، مگر اپنے بچوں کی روز بروز بڑھتی ضروریات کے پیش نظر اس کے پاس دنیا کی صرف یہی ایک واحد جمع پونجی تھی۔ آخر کار 2 دن 2 راتیں سولی پر لٹکے رہنے کے بعد اس نے اماں کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ اس کے یتیم بچوں کا واحد دنیاوی آسرا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اب بھابھی اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتی تو بھائی اس سے بات نہ کرتے، اس کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا۔ اماں بھی اسے بڑے شاکی نظروں سے دیکھتی اور کہتی، کیا تھا، سارا نہ دیتی، تھوڑا بہت تو بھائی کو دے دیتی، آخر 3 لوگ اس کے گھر میں کھا رہے ہیں۔ گھر میں ابھی یہ سرد جنگ جاری تھی کہ اس کی چھوٹی بہن جویریہ کی نند کی شادی آئی۔ جویریہ دبئی سے آ گئی، گھر پر رونق ہو گئی۔ شازیہ کی حالت دیکھ کر جویریہ بہت روئی۔ اس کی حسین اور جوان بہن کیسے سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ وہ شازیہ کو ہر دن اس بات پر منانے لگی کہ اگر اسے کوئی اچھا رشتہ ملے تو اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ سمرین بھابھی کے رویے کو جویریہ بھی بہت اچھی طرح محسوس کر چکی تھی۔ اب جویریہ زبردستی اسے اپنے ساتھ شادی کے فنکشنز پر لے جانے لگی۔ مہندی پر تو وہ نہیں گئی، لیکن بارات پر جویریہ نے اپنی مرضی بھاری بھرکم سوٹ نکال کر اسے تیار کیا اور لے گئی۔ شازیہ جانتی تھی کہ شادی پر گئی تو سب اسی پر بحث کرتے رہیں گے، اس کی بیوگی ہی موضوع رہے گی، اور وہی ہوا۔ اس کی بیوگی کی قبر پر یہ شادی آخری کیل کی مانند ہی ثابت ہوا۔ بارات والے دن اس نے نوٹس کیا کہ واجد بھائی کا چھوٹا عدنان اسے کافی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ولیمے کا فنکشن کافی دیر سے ختم ہوا۔ بھائی تو بس اپنی فیملی کو گاڑی میں بٹھا کر لے آئے، اسے گھر جانے کا پوچھا تک نہیں۔ جویریہ نے اپنے سسرال میں ہی رات ٹھہرنا تھا، چنانچہ اس نے اپنے دیور عدنان سے شازیہ کو گھر چھوڑنے کا کہا۔ اس کے گھر جانے کا سن کر جویریہ کے 3 بچے بھی نانوں کے گھر جانے کی ضد کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یوں 5 بچوں نے گاڑی فل کر دی تو عدنان نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ گاڑی تھوڑی آگے بڑھی کہ سکون ملتے ہی تمام بچے سو گئے۔ اندھیرے راستے پر پہنچے تو عدنان نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جانتی ہو شازیہ، شروع سے ہی تمہارا عاشق ہوں، لیکن بابا نے عمر کے فرق کو مد نظر رکھتے واجد بھائی کے لیے تمہارا رشتہ مانگا۔ میں سوچتا تھا شاید یہ میری بد دعا ہی تھی جو تم واجد بھائی کی بھی نہ ہوئی، لیکن یقین مانو شازیہ، میں نے تمہیں کبھی بھی بد دعا نہیں دی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا۔ تم جانتی ہو تم آج بھی اتنی ہی حسین ہو۔ شازیہ اس سب سے بہت گھبرا گئی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور شیشے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ شازیہ، میں آج بھی تم سے عشق کرتا ہوں، عشق کرتے ہو تو شادی کر لو۔ شازیہ نے یہ کہا، تم بیوہ ہو اور میں تمہارا عاشق، کیوں نہ کوئی درمیانی راہ نکال لیں؟ یہ کہہ کر اس نے بےہودہ حرکات کو بڑھایا۔ شازیہ گھبرا گئی، پچھلی سیٹ پہ بچے سو رہے تھے، اسے سمجھ نہ آئی کہ مذمت کیسے کرے تو چلتی گاڑی سے کود پڑی۔ ان کی گاڑی کے پیچھے ہی واجد بھائی اپنی گاڑی میں آ رہے تھے۔ نعیم بھائی کا موبائل رہ گیا تھا، وہی دینے کے لیے بیچ سڑک شازیہ کو یوں گرے دیکھ کر انہوں نے گاڑی روکی، اسے گھر لے جایا گیا۔ معاملہ بڑوں تک آ پہنچا تو عدنان اس پر گندے الزامات عائد کیے۔ ثبوت کے طور پر سب کو موبائل میں اس کا یہ جملہ ریکارڈ کیا ہوا سنایا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ سب نے اس کا یقین کیا، جویریہ سمیت۔ جویریہ نے اسے بہت برا بھلا کہا۔ بھابھی جو پہلے خاموش نظروں سے اسے لان تان کرتی تھی، اب اسے دیکھ کر ادھر ادھر بڑبڑاتی کرتی نکل جاتی۔ وہ مکمل طور پر اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اماں ابا اس پر یقین کرتے تھے، مگر دوسری بیٹی کے سسرال کا معاملہ بھی نازک تھا، سو مثلاً چپ رہے اور عدنان کو کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، بچوں کے پاس پہننے کو گرم کپڑے بھی نہ تھے۔ شازیہ کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ کاشف بیمار تھا، پیسے اس کے پاس نہ تھے، زیور بیچنے وہ گھر سے جا نہیں سکتی تھی۔ اماں ابا اس کی یہ حالت دیکھ رہے تھے، ابا تو بالکل بستر سے جا لگے تھے۔ ایک دن مسجد نماز پڑھنے گئے تو ان کے دوست نے باتوں باتوں میں اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کیا کہ اگر کوئی عمر رسیدہ یا بیوہ ہو تو میرے بھائی کے لیے اس کا رشتہ بتائیں، لیکن عورت خاندانی اور اچھی ہو۔ اس دن ابا میرے کمرے میں آئے، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر بے بسی کی زردی۔ انہوں نے ہلکا سا ذکر کیا، بس وہ ایک لمحہ تھا۔ میں نے ابا کی بے بسی کو بھانپ لیا اور نادر کے رشتے کو ہاں کر دی۔ سادگی سے نکاح پڑھوایا گیا اور راتوں رات مجھے نادر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اپنے بڑے بھائی اور اب میرے ابا کی عقل پر ماتم کیا۔ جواں جہاں بیوہ ان جیسے 50 سالہ بوڑھے سے بیاہ کر دی گئی۔
مگر مجھے ان کے سفید بال اور ڈھلتی عمر کچھ نظر نہ آیا، بلکہ آج بہت وقت بعد کسی کو دیکھ کر دل کو یوں سکون ملا۔ پتہ نہیں چلا کب اتنی مدت کے بعد میں پرسکون نیند سو گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قدرت اس کی نصیب میں اپنا گھر، اور وہ بھی اتنا بڑا گھر، لکھ دے گی۔ صبح اٹھ کر وہ کمرے سے نکلی اور گھر دیکھنے کے خیال سے ادھر ادھر پھرنے لگی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کل صرف سادگی سے نکاح ہوا تھا اور رات کو اسے رخصت کروا کر لانے کے بعد سبھی چلے گئے تھے۔ آج شام کو 10-12 لوگوں کو ہوٹل میں دعوت دی تھی۔ بڑے بڑے خوبصورت کمرے، باہر کشادہ لان۔ کچھ دنوں بعد اس نے بچوں کو بھی بلوا لیا۔ نادر یوں تو بہت اچھے تھے، بچوں کے معاملے میں بالکل برداشت نہ کرتے۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ گھر ہے یا چڑیا گھر؟ پٹا ڈالو ان بندر کی اولادوں کو، دھکے مار کے باہر نکال دو، زندگی عذاب کر دی ہے۔ وہ کچن میں بڑے شوق سے قورمہ شامی کباب بنا رہی تھی۔ زبیر اور کاشف لانچ میں بیٹھے کارٹون دیکھ رہے تھے۔ جب دونوں میں کسی بات پر تکرار شروع ہو گئی، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہوئے انہوں نے کوشن ایک دوسرے پر پھینکے اور شور کرنا شروع کر دیا۔ اسی وقت نادر اپنے کمرے سے باہر آئے اور چلانا شروع کر دیا۔ بچے تو ان کی پہلی گھبراہٹ پر ہی کمرے سے بھاگ گئے۔ وہ کچن اور لانچ کے راستے میں بیچ میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پٹا ڈالو ان بندروں کی اولادوں کو، گھر سے نکال دو۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اور آج ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا، دوسرے مہینے میں شاید 17ویں بار ہو چکا تھا۔ وہ چلانے کے دوران مختلف جانوروں کی اولاد انہیں بتا چکے تھے، اور وہ منہ سے اف تک نہ کرتی۔ ہاں، بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، خواہ جھگڑتے ہیں، میں سمجھا لوں گی، آپ غصہ نہ کریں۔ وہ اندر آتے ہوئے بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی، ہاں سمجھاؤ ان کو، مجھے یہ شور شرابہ اور خواہ کی بک بک بالکل پسند نہیں، ورنہ ان کو ان کے نانا کے گھر بھیج دو۔ انہوں نے آخر میں دھمکی دی۔ اس کی روح تک دہل گئی، ایسا تو وہ مر کر بھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ وہ لہجے میں پیار بھر کر بولی، زہر لا دو کہیں سے، گھر میں آؤ تو ان کا شور سکون غارت کرنے لگتا ہے۔ وہ منڈلاتے ہوئے صوفے پر ٹی وی کا ریموٹ سنبھال کر بیٹھ گئے۔ وہ مجرم سے بنی بظاہر کھڑی مسکراتی رہی، حالانکہ اس کے بچے اتنے سہم چکے تھے کہ نادر کی آواز سنتے ہی اپنے کمرے میں بھاگ جاتے تھے، لیکن اب یہ تو روز کا معمول تھا۔ شازیہ اس سے بہت مستقل مزاجی سے برداشت کر رہی تھی۔ جب نادر بچوں کو ڈانٹتے وہ ان سے اور پیار جتانے لگتی۔ وقت آگے بڑھنے لگا، اب بھابھی، بھائی، اماں، ابا بھی وقتاً فوقتاً اس کے گھر آنے لگے۔ اس کا ٹھاٹ باٹ اتنا بڑا گھر دیکھ کر بھابھی کی آنکھوں کی حیرت چھپی نہ رہی تھی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور زندگی آگے بڑھتی رہی۔ نادر کے ساتھ شازیہ نے زندگی کی کئی بہاریں دیکھیں۔ وہ ان کی حد درجہ خدمت کرتی، کیونکہ جیسا بھی ہو، زبیر کاشف کو انہوں نے باپ بن کر قبول کیا تھا، ان کو اسی اچھے اسکول میں پڑھا رہے تھے۔ آج معاملہ بہت مختلف تھا۔ دراصل ہادی کو ڈاکٹر بننے کا جنون تھا۔ FSC میں بہت اچھے نمبر لیے، اپنی منزل کے قریب پہنچا تو انٹری ٹیسٹ میں 2 نمبر کم ہونے سے MBBS میں داخلے سے رہ گیا۔ صبح سے اداس کمرہ بند کیے بیٹھا تھا۔ شازیہ باہر الگ بے چین ٹہل رہی تھی۔ وہ بے بس تھی، اپنے بیٹے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتی، لیکن حیرت اسے تب ہوئی جب شام میں نادر آئے تو ایک بہت مہنگے پرائیویٹ کالج میں اس کے لیے سیلف فائنانس پر داخلہ کروا کر رسید لا کر شازیہ کو تھمائی۔ کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو؟ زبیر کاشف تمہارے ہی نہیں، میرے بھی بچے ہیں۔ نادر کے الفاظ سن کر اس کا جسم کانپنے لگا۔ ان کے اور تمہارے سوا کون ہے میرا شازیہ؟ شازیہ نے صوفے کو مضبوطی سے پکڑا۔ دراصل شازیہ، تم ایک عظیم ماں تو ہو ہی، مگر ایک بہت پاک باز اور جنتی بیوی بھی ہو۔ جانتی ہو، تم نے عورت کے بارے میں میرے تمام غلط نظریات کو بدل کر رکھ دیا۔ میں تمہارے بچوں کو ڈانٹتا تھا کہ میرا بد رویہ دیکھ کر تم خود ہی میری پہلی بیوی کی طرح مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی، لیکن حیرت مجھے تب ہوتی تھی جب تم مجھ پر مزید پیار اور توجہ نچھاور کرتی تھی۔ شازیہ، تم نے حقیقت میں میرے مکان کو گھر بنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد نادر اٹھے، زبیر کو اس کے کمرے سے لے کر آئے۔ میرے ہاتھ سے وہ ایڈمیشن فارم اسے دلوایا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، گھر کے تمام افراد سو چکے تھے۔ میں بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کروں جس نے مجھے مشکل وقت میں ایک بہت بڑا یعنی دوسری شادی کا فیصلہ کرنے کی توفیق دی۔ اگر میں آج اپنے بچوں کے ساتھ بھائی کے در پر ہی بیٹھی رہتی تو عزت تو گنوا چکی تھی، جانے اور کیا کیا گنواتی۔ نادر سے نکاح کے فیصلے کے بعد میں نے جو عزت، وقار اور آسرا پایا، میں کہہ سکتی ہوں بے شک طلاق اور بیوگی کے بعد نکاح ہی عورت کی عزت اور امان کا واحد ذریعہ ہے۔